إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لا يسأل اللہ یغضب علیہ. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا. بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحہ، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت کی اور اس اسلام کو مکمل کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، آج کا دن تمام عالم دنیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج کے دن کے بارے میں کہا ہے یہ انعام کا دن ہے. یہ مسلمانوں کی پہلی عید ہے، جس کو ہم میٹھی عید کے نام سے جانتے ہیں، عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس پر ہی بڑا فضل ہے اور کیا دیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت سے جوڑ دیا. اگر ہم صرف اس نعمت کا شکر ادا کریں تو کم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج عید کی نماز ادا کریں گے، لیکن اللہ معاف کرے ان کو صحیح طریقہ نہیں معلوم. نماز سے پہلے تقریر ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے. کس چیز پہ ان کا دین منحصر ہے پتہ نہیں. قرآن و سنت سے جڑ کر کے ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مکمل ہدایت کر. کیا صرف عید کی نماز پڑھ لینا یہ ضروری ہے؟ آج بہت لوگ سمجھتے ہیں عید کی نماز پڑھ لی کام ختم. عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اصل چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا وہ خواتین جو پاک نہیں ہیں وہ بھی عیدگاہ آیا کریں، الگ بیٹھا کریں، وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. کیوں؟ نماز اہم اتنی نہیں ہے آج کی، اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کیا ہے؟ دعا. آج ہمارا اکٹھا ہونا، تمام مسلمانوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے جب اکٹھا ہوتے ہیں ہم لوگ عید کے دن ہم اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے یہ بندے کیوں جمع ہوئے، یہ بندے کیوں جمع ہوئے، فرشتوں سے پوچھتا اللہ رب العالمین. ایسے ہی فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا جب ہم کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا. اللہ رب العالمین نے اپنی منشا ظاہر کی، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی، کیا تیری تکبیر و تحمید کے لیے، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی نہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. ایک اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ کیوں ایسے قوم کو؟ کیونکہ جنات کا مشاہدہ وہ کر چکے تھے، جنوں کا مشاہدہ کر چکے تھے، تبھی اعتراض کیا. اللہ رب العالمین نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے جس دن ہم اکٹھا ہوتے ہیں عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں،
पूछता है क्या क्या करने के लिए जमा हुए हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये इनाम चाहते हैं, ये रिजल्ट चाहते हैं, हलाल चीजों से रुक गए, ये 30 दिन मजदूरी करके आए हैं, इनको मजदूरी का एवज चाहिए, इनको बदला चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता तुम लोग गवाह रहना, मैंने इन सबको माफ कर दिया। तुम लोग गवाह रहना, मैंने इन सबको माफ कर दिया। अगर हम एक जगह इकट्ठा होते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, फरिश्तों को गवाह बनाता, तुम गवाह रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफी मिल जाए हमको, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। असल चीज क्या है? अद्दुआ। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत। मैंने जो खुतबे मसनूना के बाद हदीस पढ़ी है वो हदीस कुर्सी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है उससे। हम मांगते किस किस से हैं? अल्लाहु अकबर। हम ऐसे लोगों से मांगते हैं जो खुद मोहताज हैं। असल चीज हमारी तौहीद है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा तवक्कुल है, हमारा भरोसा है एक अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो कलमा हमारा शुरू होता है वो ला से शुरू होता है, नहीं से शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई है ही नहीं इबादत के लायक मगर अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। लोगों ने इलाह बना रखे हैं, लोग अपनी हाजात को, अपनी दुआओं को, अपनी सारी परेशानियों को इंसानों के सामने रखते हैं, पेड़ पौधों के सामने रखते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात में से चीजें हैं उनके सामने रखते हैं। उनके बारे में कुरान में तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, देने वाला भी कमजोर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। हम और आप इनाम के लिए आज बैठे हैं। हमने जो इबादत की हैं पूरे रोजे, उसमें जो खलिश या कमी रह गई, जो कोताही रह गई, उसको हमने फितरे से पूरा कर दिया, हमने वो भी हक अदा कर दिया। अब हम बैठे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। हम बैठे हैं, सिर्फ बैठने का मकसद ये है, एक जगह इकट्ठा होने का मकसद है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बख्श दिया जाए। बता दो इन बंदों से जो लोग इधर उधर दर बदर भटकते हैं, इनसे बता दो, कुल नब्बी अन्नी इबादी अन्नी करीब, बता दो मेरे बंदों से कि मैं बहुत करीब हूं। वही साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअन, जब भी पुकारने वाला कोई शख्स पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने करीब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इतना करीब है जितने की हमारी जान। नहनु अक़रबु बिहब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहर से ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। मुझसे मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुझसे नहीं मांगोगे, मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊं, मुझसे मांगोगे खुश हो जाओ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करते, 70 बार हिसाब करते, 70 बार इस्तग़फ़ार, जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुनाह माफ थे, कोई लफ्ज़ थी ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहता था वैसी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। जो भी जिम्मेदारियां दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की, कंप्लीट की, फिर भी दुआएं कर रहे हैं। कहते अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी आपका भी हिसाब होगा, आप आसान हिसाब की बात करते हो जबकि आपकी गुनाह माफ है। आपने कोई लग़िश की ही नहीं, आपने कोई कोताही की ही नहीं, जो फरीजा दिया वो मुकम्मल तौर पे आपने अंजाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत आयशा से कि हिसाब में आसानी की दुआ करो, दुआ करो कि हिसाब ही ना हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों पूछ लिया, कोई शख्स जवाब नहीं दे सकता, कोई शख्स जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर देता है अगर हम इकट्ठा होते हैं तो। दुआ करनी चाहिए, दुआ में शामिल होना चाहिए। हमने रोना बंद कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देना बंद कर। याद कीजिए, बच्चा जब रोता है उसकी कोई जबान नहीं होती है, उसकी कोई जबान नहीं होती है, कोई अरबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, लेकिन बच्चा जब होता है वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ रोता है, वो सिर्फ रोता है। और माँ बाप को मालूम होता है इसको चाहिए क्या। कितनी मोहब्बत है माँ बाप के दिलों में, 1% पूरी दुनिया में बांटी गई है।
بچہ روتا ہے ماں باپ جان لیتے ہیں اس کو کیا چاہیے, یہ بھوکا ہے یا اس کا بستر گیلا ہے, سب جان جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کتنی محبت ہم سے کرتا ہے. ہم رو کر دیکھیں, ہم روئیں گڑ گڑائیں, اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ایک قطرہ بھی تمہاری آنکھ سے میری یاد میں گرا مغفرت ہوگی اس کے تمہاری. ہم نے رونا بند کر دیا, اللہ رب العالمین نے دینا بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ احد کا پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے. کہا کہ اس کو سونے کا بدل دیں, ہم اس کو سونے کا بدل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے صبح کا دینا شام کے لیے میں مانگوں گا, صبح دینا شام کے لیے میں مانگوں گا. جس کے پاس ہے ایسا نہیں کہ وہ ترنت دان کر دے جا کر کے, مانگنے کی عادت ڈال لی. کتنا بھی آپ کے پاس ہو, اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگیے. سب سے پہلے مغفرت مانگیے. یہ جو 30 دن کی مزدوری آپ نے کی ہے اس کا عوض آج مل رہا ہے. جو لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے چلے گئے, دعا میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے سب کچھ کھو دیا. اصل دعا ہے, اصل اجتماع ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ مسلمان اکٹھا رہیں, متحد رہیں, ایک ساتھ رہیں, ایک ساتھ مل کر کے دعا کریں. حج جب ہم لوگ کرنے جاتے ہیں تو حج میں اصل حج کیا ہے؟ وہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر کے دعا کرنا. اور جتنے بھی ارکان ہیں ان کی اہمیت ہے, لیکن اصل حج کیسے کہتے ہیں؟ دعا کرنا. ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے بے یار و مددگار, کتنے بھی وسائل آپ کے پاس ہو, کتنے بھی سنسادھن آپ کے پاس ہو, سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں, تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سب بخش دیتا ہے, اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. تو مانگنا سیکھیں, روئیں گڑ گڑائیں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر. جتنی بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے دعائیں کی ہیں, عبادات کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, قیام لیل کیا ہے, صدقہ دیا ہے, زکات دی ہے, جو کچھ بھی نیک اعمال ہم نے رمضان اور اس سے پہلے زندگی میں جتنے بھی کیے ہیں تمام اپنی رحمت سے قبول فرمائے, آمین. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حساب میں آسانی فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو متحد کر دے, پیار محبت میں جینے والے ہم بن جائیں, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادت کو قبول کرے. ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, خوب دعائیں کریں. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں, جو بھی ہم دین جانتے ہیں, قرآن حدیث جانتے ہیں, ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.